الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے کتابوں میں۔ جو کوئی بندہ اپنے رب سے قرب چاہتا ہو، اپنے رب کا قرب چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ اور ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اللہ کا قرب نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی، اس کے بعد اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ مال، پیسہ، بیوی، بچے، اولاد، کوئی چیز جو ہے وہ دل کو سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ کے ذکر کے۔ خودکشیاں کرتے ہیں اور ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشانیاں دور ہو نہیں سکتی سوائے اللہ کے ذکر سے، نہ مال و دولت سے، نہ کسی اور چیز سے۔ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، جو پریشانیوں اور ٹینشن کو دور کرتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے، دل کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سورۃ العنکبوت میں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال میں سے سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیز اور جنت میں درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا، سونے اور چاندی کا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک بندہ اگر اپنے ہاتھ میں یا اپنی جھولی میں بہت سارے کروڑوں روپے ڈال لے، سونا ڈال لے، چاندی ڈال لے اور صدقہ کرتا جائے، لوگوں میں بانٹتا جائے، اس سے افضل وہ بندہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی سونا چاندی کے خیرات سے اور صدقہ، پیسہ صدقہ کرنے سے، سونا چاندی صدقہ کرنے سے افضل ہے بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی وہ بندہ افضل ہے جو کہ اللہ کا ذکر کرے، اس سے جو کہ سونا چاندی اور روپیہ سے صدقہ کرتا پھرے، اس سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی، اور اس میں پیسہ بھی نہیں لگتا۔ جب آپ صدقہ خیرات کریں گے تو اس میں پیسہ لگے گا، سونا چاندی دیں گے، لیکن آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے اس میں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں لگتا۔ آپ نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اپنی زبان سے۔
بہت سے ذکر ہیں اللہ کے، جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ذکر ہیں۔ افضل ذکر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور بہت سے ذکر ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ جو بھی آپ کو آپ کرنا چاہیں وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔ استغفار جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں استغفار ہونا چاہیے۔ صرف رٹا نہیں بلکہ سمجھ کر پورے شوق کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ آپ کا ذکر آپ کے دل اور آپ کے ضمیر کی آواز ہو، آپ کا ذکر آپ کے ایسے جذبات ہوں جو آپ کے دل و دماغ سے نکل رہے ہوں، پھر آپ کو سب کچھ ملے گا۔ محترم ناظرین، ذکر جب کرنے بیٹھیں تو اس کے معنی کا پتہ ہو کہ آپ اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا دھیان کہیں اور طرف ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، غافل دل سے اللہ کا ذکر نہ کریں، ورنہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ پورے دل و دماغ کے ساتھ سمجھ کر، معنی کو سمجھ کر پھر اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین اسلام ایک ایسا مبارک اور پاکیزہ دین ہے کہ جسے قبول کرنے کے بعد مسلمان کی زندگی خیر و برکت اور سعادت کے ساتھ مالا مال ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی میں راحت اور حلاوت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مسنون اذکار اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ جو مسلمان روز مرہ کی مسنون دعاؤں کے معنی و مفہوم کو دل و دماغ میں تر و تازہ رکھتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی لذت اور مٹھاس عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی کھانے یا مشروب سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے آئیے آج ہی روز مرہ کی مسنون دعاؤں کو یاد کریں، صبح شام کے اذکار پر پابندی کریں، اور پھر ان مختصر پاکیزہ دعاؤں کو سمجھ کر ہمیشگی کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی کا لطف دوبالا ہوگا، وہاں جنت میں بھی آپ کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ یاد رہے، اس وقت مسلمانوں کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ تعویذات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی تعویذ گنڈے کروانے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور جو دعائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان سے دور رہتے ہیں، ان کو پڑھتے نہیں اور تعویذ داغے اور گنڈے کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، تو پھر زندگی میں سدھار آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو سوچ سمجھ کر پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے جہاں دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، وہاں اخلاقی گراوٹ اور فحاشی اور یعنی اس قدر عروج پر ہے کہ مسلمان معاشرے میں کبھی اس گناہوں جرائم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ ہر طرف جو ہے جھوٹ اور بددیانتی اور جو ہے وہ طرح طرح کی دھوکے بازیاں جو ہیں، اور وہ سب یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ان سے تب ہی دور ہوں گے جب آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں گے،
تو پھر اللہ ان سب چیزوں سے آپ کو دور کر دے گا جو کہ برائی میں پڑنے کی وجہ سے آپ جو ہے بندہ ہلاکت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر، جب اللہ کو آپ ہر وقت یاد رکھیں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا، ہر قسم کی جو ہے تکالیف سے آپ کو دور رکھے گا۔ یہاں ایک محترم ناظرین آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو آپ اپنی نیک کمائی سے جو ہے وہ اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% 10% نکال کے ضرور آپ اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور یہ بھی اس میں بھی حصہ ڈالیں آپ کی تعاون سے، اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو اس میں یہ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم ناظرین، اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ کے ذکر میں ہر وقت آپ کی زبان جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، دن ہو یا رات، جس ٹائم چلتے پھرتے جو ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔